نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے لیے انتہائی قابل احترام معزز محترم سامعین ذی وقار، بالخصوص میرے انتہائی عزیز برادر مکرم استاذ الحفاظ قاری عبدالصمد حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے فرزند ارجمند عزیزم محمد انس، انتہائی قابل صد مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی اس علمی اور قرآنی وراثت کو جو اللہ نے ان کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے عطا فرمائی ہے، وہ وراثت اور وہ نعمت آج صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور قائد آباد کی سرزمین پر استاذ الحفاظ ولی کامل میرے مخدوم مکرم جناب قاری غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ہم سب کے لیے روحانی ماں کا درجہ رکھنے والی، انہوں نے اس بیابان علاقے میں جو قرآن کا چشمہ جاری کیا،
ایک گلشن آباد کیا، اللہ اس گلشن کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے۔ تھوڑا سا ایسا کریں آواز، تھوڑا سا معمولی سا۔ اگرچہ قرآن کسی شخصیت کا محتاج نہیں، قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے اور قرآن اللہ کا وہ فضل اور احسان ہے کہ جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ میری طرف تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ میں نے بہت مختصر وقت میں آپ کو ایک دو باتیں ایسی سمجھا دوں گا کہ جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بنے گی۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے جو لی نہیں جاتی بلکہ دی جاتی ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ لینے والا بندہ وہ طالب ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن پر اللہ پہلے اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات پر اعتماد نہیں تو میں قرآن کے حوالے سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے زمین پہ بھیجا گیا اور وہ روتے رہے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ 40 سال تک روتے رہے، میاں بیوی الگ ہو گئے، پھر ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور زیادہ رونے لگ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا بس میرے پیغمبر، رونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ جتنا عرصہ روئے ہیں نا، ہم اس کے بدلے میں آپ کو ایک آیت عطا کر رہے ہیں۔ کتنی آیت؟ ذرا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولیں گے، کتنی آیت؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمے حاصل کر لیے۔ فَتَلَقَّى لے لیے، حاصل کر لیے۔ ویسے تلقّہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جھپٹ کر حاصل کرنا، شوق کے ساتھ، جھپٹ کے ساتھ۔ وہ کون سے کلمے ہیں جو اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمائے ہیں؟ ہاں بولے بولے، ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ایک آیت. کتنا عرصہ روتے رہے؟ کتنی آیتیں ملی؟ ایک. فتاب علیہ، بس وہ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دریا بہا دیے. یہ ہے حضرت آدم کو ملنے والی آیت. اور جب میرے نبی کی باری آئی اور جب میرے پیغمبر کا نمبر آیا تو اللہ نے انداز بدل دیا اور بدل کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، چونکہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آپ جیسا نہ کوئی پہلے گزرا ہے اور نہ کوئی. آدم 40 سال روتے رہے، ہم نے صرف ایک آیت عطا کی. اور اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے مانگا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا، خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ انک لتلقی القرآن. آدم مانگتے رہے، روتے رہے، ہم نے ایک آیت عطا کی اور آپ نے مانگا بھی نہیں، اور ہم نے بن مانگے 114 سورتوں والا قرآن عطا فرما دیا. لفظوں میں آپ نے کبھی غور نہیں کیا. آدم لینے والے تھے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى، تو لینے والا نہیں تھا، تجھے دیا گیا ہے، تجھے دیا گیا ہے. یہی میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن ان کو ملتا ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن ان کو دیا جاتا ہے جن پہ اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. اِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآن، تجھے قرآن عطا کیا گیا ہے، تجھے قرآن دیا گیا ہے. مجھے لگتا ایسے ہے، شاید میں صحیح ہوں یا غلط، مجھے لگتا ایسے ہے اس آیت سے کہ قرآن جو اللہ کی آخری کلام ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ دنیا میں آنا چاہتی تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا میں آنا چاہتی تھی، منتظر تھی، انتظار میں تھی کہ مجھے کب دنیا میں بھیجا جائے گا. اللہ نے فرمایا انتظار کرو، ابھی تو آمنہ کے لال پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو میرا امام الانبیاء دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو کائنات کا سردار دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو نبیوں کا امام دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. قرآن تم ذرا انتظار کرو، تم حضرت موسیٰ کے لائق نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے، بڑا اونچا ہے، تم اس لائق نہیں کہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا جائے، حضرت عیسیٰ کو عطا کیا جائے، حضرت ابراہیم کو عطا کیا جائے، حضرت یوسف کو عطا کیا جائے. وہ اس لائق نہیں ہے. انہیں تورات تو مل سکتی ہے، انجیل تو مل سکتی ہے، تیرے مناسب اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. اس لیے ہم تجھے تب بھیجیں گے جب دنیا میں کون آئیں گے؟ محمد عربی. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اللہ ان کو دیتے ہیں جن پہ اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ کی شفقت ہوتی ہے. نہیں ملا، اللہ اکبر، نہیں ملا تو ابو جہل کو نہیں ملا. سنانے والے کون ہیں؟ زور سے بولیں. قرآن سنانے والے کون ہیں؟ آمنہ کے لال.
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنایا، نصیب نہیں ہوا۔ قرآن نے دل پہ اثر، اور جب اللہ دینے پہ آئے تو اللہ نے ایک بندے کو حبشے سے اٹھایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر محمد عربی کے قدموں میں لا کے بٹھایا، پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کو اتنا کامل انسان بنایا کہ وہ چلتا زمین کے اوپر ہے، جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لینے والی کتاب نہیں ہے، یہ اس کو ملتی ہے جس پہ اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب کا خاندان سارا ہی گھرانہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے۔ آج قائد آباد نہیں، ضلع خوشاب نہیں، ضلع میاں والی نہیں، سرگودا نہیں، لاہور نہیں، میں پورا ملک گھوما ہوں۔ میں نے بڑی جگہوں پہ بیانات بھی کیے ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں، جہاں بھی گیا ہوں، جہاں بھی حاضری ہوئی ہے، مجھے قاری غلام حبیب صاحب کی قرآن کی خوشبوئیں ضرور نظر آئی ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں خوشبوئیں۔ جس دور میں انہوں نے قائد آباد میں ڈیرہ لگایا، اس وقت قائد آباد کی سرزمین کوئی زیادہ زرخیز زمین نہیں تھی، یہاں تو مقامی آبادی بھی کوئی نہیں تھی، باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، باہر کے لوگوں نے اس شہر کو بسایا ہے۔ میری بھی بڑی زندگی گزری ہے یہاں، میں 8 سال تک اس سرزمین پہ پڑھتا رہا ہوں، پھر میں نے 3 سال اس ادارے میں پڑھایا ہے۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، میں بلا مبالغہ بات کہنا چاہتا ہوں، نہ کوئی تصنع ہے، نہ تکلف ہے، اور نہ خوشامد ہے، میں نے جتنی شرافت اور امانت قاری غلام حبیب صاحب کی آنکھوں میں دیکھی ہے، مجھے اور کسی شخصیت میں نظر نہیں آئی۔ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور کر بھی وہی سکتا ہے جس کے دل میں لالچ نام کی کوئی چیز، ہاں ایک لالچ ہے، ایک، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ دنیا کا کر و فر، مال و دولت کی فراوانی، یہ خوبصورت لباس، یہ خوبصورت کوٹھیاں، یہ خوبصورت گاڑیاں، یہ پرتکلف کھانے، یہ خوبصورت بستر، میں نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کا نام لے لیا ہے، مجھے رب کی قسم ہے جس کو اللہ قرآن کی نعمت عطا کرتے ہیں اس کی نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مال و دولت، پیسہ، کائنات کی خوبصورت چیزیں، کائنات کی آرام دہ چیزیں، ان کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ایک دن ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ قرآن وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، میدان حشر میں بھی، اور جنت میں بھی مومن کے ساتھ ہے۔ کیوں بھائی؟ با وفا دوست اچھا ہوتا ہے یا بے وفا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہیں؟
وفادار اچھے ہوتے ہیں یا بے وفا اچھے ہوتے ہیں؟ مال وفادار ساتھی ہے یا بے وفا؟ پیسہ، دولت، کوٹھی، کاریں، لباس، یہ سب بے وفا ہیں، ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ اس نے ہمیشہ ساتھ، اور قرآن، اللہ اکبر، مرنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا اور فرشتے اللہ کا عذاب لے کے حاضر ہوں گے، اور ابھی وہ عذاب شروع ہونے والا ہوگا کہ وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ آج میری خیر نہیں ہے، میں اکیلا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کہ اچانک اس کے سر کی جانب ایک بادل اپنا سایہ کر دے گا، اور وہ بادل میں سے آواز آئے گی، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہماری حفاظت میں ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہماری حفاظت میں ہے۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ وہ بادل کہے گا ہم سورۃ البقرہ ہیں، اس نے اپنی زندگی میں سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا معمول بنایا تھا، آج رب نے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام، وہاں اگر کام آئے گا تو اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ یہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اپنے دل کی تختی پہ اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ مال، دولت، پیسہ، دنیا، کائنات کی ساری نعمتیں، کائنات کے تمام خزانے، کائنات کا سونا چاندی، حکومتیں، کائنات کی تمام دولتیں، یہ اگر اکٹھی کر لی جائیں اور جمع کر لی جائیں، قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں بھئی، ہے یا نہیں ہے جی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس اس کی دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ یہ پوری کائنات یہ رب کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ انسان مخلوق، سونا چاندی، حکومتیں، اقتدار، لباس، مخلوق۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی صفت ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ مخلوق میں اور خالق میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق کائنات کی تمام چیزوں میں اور قرآن میں ہے۔ جس کو اللہ قرآن کی نعمت عطا کر دیں، وہ کائنات کا سب سے امیر ترین انسان ہے، سب سے بڑا مالدار انسان ہے، سب سے بڑا غنی انسان ہے۔ غنی، جس کو اللہ قرآن کی نعمت عطا فرما دے، اس سے بڑا امیر اور کوئی نہیں، اس سے بڑا مالدار اور کوئی نہیں، اس سے بڑا دولت مند اور کوئی نہیں، جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا فرما دے۔ میں آخری واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے جی، بڑی سخاوت کے چرچے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے سے بڑھ کر بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ تجھ سے زیادہ بھی کوئی سخی؟ اس نے کہا ہاں،
ہاں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون؟ کہنے لگا کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، غلہ ختم ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں بھوک پیاس، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ، اور میں نے پورے علاقے کے لوگوں کی دعوت کر دی کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، حاتم طائی کا دسترخوان حاضر ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ لوگ آئے، کھا کے گئے، آئے کھا کے چلے گئے۔ اتفاقاً میں باہر نکلا، جنگل میں گیا، میں نے ایک بندے کو دیکھا، بوڑھا آدمی ہے، 80 سال اس کی عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اور وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، لکڑیاں۔ میں نے اسے کہا بزرگو اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ لکڑیاں کاٹوں گا، بازار میں بیچوں گا، کوئی گندم خریدوں گا اور بچوں کو کھلاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بزرگو آپ کو پتہ نہیں کہ حاتم طائی نے لوگوں کی دعوت کی ہوئی ہے؟ اپنے بچوں کو لاؤ، اس دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، وہاں پیسے بھی نہیں دینے۔ تو وہ بوڑھا مجھے جواب دیتا ہے، اور وہ جواب بڑا خوبصورت جواب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس بندے کو اللہ نے ہمت عطا کی ہے، حوصلہ عطا کیا ہے، اور اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں اور وہ محنت سے کماتا ہے اور محنت سے روزی حاصل کرتا ہے، اس کو حاتم طائی کے احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم طائی کہتا ہے جب میں نے اس کا جواب سنا تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ حاتم تم بھی بڑے سخی ہو، لیکن یہ بوڑھا سخاوت میں تجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ سخاوت پیسے کا نام نہیں ہے، سخاوت دولت کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کا نام ہوتی ہے، دل کا۔ جس کے دل کو اللہ سخی بنا دے اس کی نظر کسی چیز پر بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر میں نے یہ خوبی، پھر میں آخر میں عرض کروں گا، میں نے اگر یہ خوبی کسی میں دیکھی ہے تو وہ استاذ الحفاظ، قاری قرآن، قاری غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان میں یہ بڑی خوبی دیکھی تھی۔ روکھا سوکھا کھاتے تھے، طالب علموں کے ساتھ کھاتے تھے، کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو، لیکن بڑے بڑے امراء، علاقے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک، ان سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے آنکھ ملا کے بات کرے۔ ان کی آنکھوں میں اتنا رعب تھا، ان کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا، ان کے چہرے میں اتنا جلال تھا کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے بات کرے۔ یہ جلال کس نے پیدا کیا تھا؟ بولے بولے، سخاوت۔ اور میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ یہ جلال رب کے قرآن نے پیدا کیا تھا۔ ان کا سینہ قرآن سے منور تھا، ان کا سینہ قرآن سے روشن تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے ملک اور علاقے کے سردار یہ اپنی جگہ پہ سردار ہوں گے، اللہ نے مجھے بھی قرآن کا سردار بنایا ہے۔ اور جس کو اللہ قرآن کی سرداری عطا کر دے اس کو کائنات میں اور کسی سرداری کی ضرورت۔ آج ان کے خاندان میں اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، ان کے بیٹے حافظ، پھر ان کے پوتے حافظ، روحانی اولاد تو بڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو قیامت تک باقی رکھے، اللہ ان کے گھرانے کو آباد و شاد رکھے۔ جی آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اور سرزمین قید آباد والے تو بالکل نہیں اتار سکتے کہ یہ اجڑ لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ ان پڑھ لوگ
جن کو الف بے پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، حضرت قاری صاحب کی محنت سے اللہ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ قاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جنہوں نے بچیوں میں قرآن پڑھایا، ایک ایک گھر میں قرآن کی آواز پہنچی، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان کی 27 راتوں میں آپ نے قرآن سنا، اور جن حضرات نے توجہ سے سنا، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز حافظ محمد انس، اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنے والدین کا صحیح جانشین بنا دے، اور اللہ قرآن کی رونقیں قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے کوئی بات؟ بسم اللہ العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم نے جتنی عبادات کی ہیں سب عبادات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دنیا سے جانے والے ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، غیر رشتہ دار جو دنیا سے گئے ہیں، ایمان کی سلامتی سے گئے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مسجد، یہ ادارہ، یہ جگہ، یہ ہمارے بڑے ہی محترم ڈاکٹر شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہوا ہے وہ ان کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہوں گے جی۔ انتہائی بے ضرر انسان۔ یہ جو آج کل ڈاکٹر ہیں نا، اور وہ جو ڈاکٹر تھے، ان میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہوتا ہے جی۔ وہ بڑے مخلص، بڑی محبت کرنے والے۔ میں ذاتی طور پہ ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میرے چھوٹے بھائی بیمار رہتے تھے، دمے کی تکلیف تھی ان کو، اور ہماری رہائش سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہوتی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا، وہ بھی میرا بھائی بھی بہت چھوٹا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جب اپنے کلینک سے فارغ ہوتے تھے یہاں سے، تو ڈبل سٹوری ان کا گھر تھا، وہاں جاتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کو کہ وہ ہمارے گھر سے چکر لگا کے جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے بیٹا کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، دوائیاں ساتھ لے کر آتے تھے۔ آج کل آپ نے کوئی ڈاکٹر ایسا دیکھا ہے؟ یہ ان کی محبت ہے نا، پیار ہے، اخلاص ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ یہ مسجد، یہ ادارہ، یہ جگہ، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کی اہلیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اور اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ایک دعا ضرور کیا کریں جی، نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت، اور سحری اور افطاری کے وقت، کہ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، کشمیر، پورا کشمیر بند ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ جو گھروں میں بندش اور گھروں میں ایسولیشن اور کہتے ہیں باہر نہ نکلو، شاید یہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کی عزتوں سے ہندو کھیل رہے ہیں۔
آخر وہ بھی تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کیوں نہیں غیرت جاگتی مسلمانوں کی؟ اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائے جی، اور اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے جی، اور اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے جی۔ مجھے رانا محمد ارشاد صاحب ملاقات ہوئی بڑے عرصے کے بعد، مجھے یہ دیکھ کر ان کے والد صاحب یاد آئے۔ بہت بڑی شخصیت تھے، اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا، ہمارے گھرانے کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔